وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تیرا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ روبرو اللہ کو دیکھ نہ لیں، تب تمہیں موت نے دیکھتے دیکھتے آ پکڑا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 55 ہے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک حماقت اور ایک سفاہت کو ذکر کیا ہے۔ اور یہ تب کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس اپنے قوم کے پاس پہنچے اور قوم والوں سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کتاب میں آپ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور آپ کی زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں دینی دنیاوی ان کا حل اس کتاب میں موجود ہے، اس کتاب کو لیں اور اس کتاب پر عمل کریں۔ تو قوم والوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم آپ کی بات تب تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تب کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی میقات کے لیے کوہ طور جا رہے تھے، تو قوم میں سے 70 برگزیدہ اور سمجھدار اور بڑے لوگوں کو اکٹھے کر کے ساتھ لے کر جب کوہ طور پہنچے، اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے والے تھے اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہونے والے تھے، تو ان 70 لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا آپ جس کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ ہے، یا آپ کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے، ہم کیسے مان لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لیے، چونکہ ان کی یہ بات نہایت بے ادبی اور سوء ادب والی بات تھی اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سزائے موت دی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے کہا اے بنی اسرائیل، اور یہ ان بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کریں اس وقت کو جب آپ کے بڑوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لن نؤمن لک، ہرگز ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم آپ کی بات پہ یقین نہیں کریں گے، ہم اس وحی کو نہیں مانیں گے جو آپ لے کر آئے ہیں، حتی نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سر آنکھوں سے دیکھ لیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو علانیتاً دیکھ لیں، حتی نر اللہ جہرا۔ اور یہ بات انہوں نے کب کی تھی؟ جیسے پہلے میں نے کہا، یا جب میقات کے لیے آ رہے تھے تب، یا جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر گئے تب انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اور قرآن کریم کا ظاہر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے تب کی تھی جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کتاب لے کر گئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو بنی اسرائیل نے انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے کہ اللہ کی کتاب ہے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود بخود ہم کلام ہو نہیں جاتے اور جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں لیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سزا دی، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو آپ لوگوں کو موت نے آ پکڑا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اور یہ ایسی موت تھی کہ جیسے انسان پہ زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں لرزتے لرزتے جو ہے زمین پہ گرے اور مر گئے، اور ایسی حالت تھی کہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ بہت شدید اور سخت حالت ہوتی ہے کہ انسان دوسرے انسان کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے مر رہا ہے، اور اسی انسان پہ بھی سیم حالت جو ہے طاری ہوتی ہے، یہ بہت مشکل حالت ہوتی ہے۔ اور یہ ایک ان آیتوں میں سے ہے کہ جس میں اللہ عز و جل نے مرنے چیزوں کو مارنے کے بعد واپس دنیا میں زندگی دی ہے۔ سورہ بقرہ میں 5 ایسی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اور یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیزوں کو حیات دینے پر بھی قادر ہے، ان کو مارنے پر بھی قادر ہے، اور واپس ان کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ ایک یہ آیت ہے جو کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 55 ہے، اور دوسری آیت وہ ہے جس میں گائیں کا واقعہ ذکر ہے، سورہ بقرہ میں یہ بھی واقعہ موجود ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ ہزاروں لوگ جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے اور راستے میں ہی ان کو موت نے آ پکڑا، سورہ بقرہ آیت نمبر 243، اور واپس اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ چوتھے نمبر پہ وہ ایک نبی یا ایک آدمی جو کہ ایک بستی سے گزر رہا تھا، اور وہ بستی ویران پڑی تھی، سوچا دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر تو ہے کہ ان بستی والوں کو واپس اٹھائے، لیکن کیسے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، طریقہ کیا ہوگا؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی انسان کو موت دی، 100 سال تک وہ ایسے ہی مرا ہوا پڑا رہا، اور 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔ اور اسی طرح پانچواں جو واقعہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے پرندوں کے ساتھ، مشہور واقعہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہارے موت کے بعد زندہ کر اٹھایا تاکہ تم شکر کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 56، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عظیم نعمت کو ذکر کیا ہے، اور یہ حقیقی معنوں میں بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان مر جائے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے واپس زندہ کرے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے ایک نعمت تھی، اور یہ دلیل ہے بعث بعد الموت کے عقیدے پر، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو حیات دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مار بھی سکتا ہے اور واپس اللہ تعالیٰ اسے زندہ بھی کر سکتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب انس و جن اور کل کائنات کو جو ہے زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ اور ان دونوں آیتوں میں، آیت نمبر 55 میں اور آیت نمبر 56 میں ہدایت کی بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان آیتوں میں بنی اسرائیل کی نہایت بھی وقوفی ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لائے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں، لیکن جو کتاب لے کر آئے اس میں شک کر رہے ہیں۔ جس ذات کی طرف سے وہ کتاب آئی ہے اس کتاب پر وہ شک کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے لیے اس میں درس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، اللہ کے رسولوں کی باتوں پر جب ہم ایمان لا چکے ہیں تو آمنا وسلمنا، ہر صورت میں چاہے وہ بات ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اس میں ہمیں حکمت نظر آئے یا نہ آئے، ہر صورت میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بات پر یقین کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ان آیتوں میں ایک بات یہ بھی ذکر ہے کہ ہر وہ انسان جب ایسی چیز کا مطالبہ کرے گا جو چیز ناممکن ہے، اور اگر ایک انسان ایسا مطالبہ کرتا ہے نعوذ باللہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی بےزتی ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو ضرور سزا دیں گے۔ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک ایسی چیز کا مطالبہ کیا جو کہ ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا دنیا میں ناممکن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی باتوں میں بے ادبی بھی شامل تھی، جب انہوں نے ایسی چیز کا مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی، سزائے موت، اور پھر اپنے کرم سے اپنے رحم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس زندہ کیا۔ اور یہ دونوں آیتیں دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کہ اللہ عز و جل جو ہے وہ کمال قدرت والا ہے۔ ایک ہی سیکنڈ میں سارے لوگوں پر زلزلہ طاری ہوا اور سارے لوگ جو ہے وہ ان موت کے سپرد ہو گئے، موت کے حوالے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم قدرت، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی طاقت والے ذات ہیں کہ اگر وہ کن کے ساتھ کسی کو مار سکتا ہے تو کن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس زندہ بھی کیا۔